تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے تو ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ آہستہ چل اے زندگی، کئی قرض چکانا باقی ہیں، کچھ درد مٹانا باقی ہیں، کچھ فرض نبھانا باقی ہیں، کچھ دکھ معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر بھلائے نہیں جا سکتے، اور انہیں دینے والا شخص جب بھی سامنے آتا ہے وہ زخم نئے سرے سے ہرے ہونے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے اتر جانے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر اپنایا نہیں جا سکتا۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہوتا ہے، نظریے کا نہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ بھی دیں تو کنواں بھی سوکھ جاتا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اکیلے رہنے کی عادت ڈال لو میرے دوست، کیونکہ سپنے اور اپنے کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، اور آج وہ زمانہ ہے کہ لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن سامنے والا انسان ہمارے لیے ماحول ہی ایسا بنا دیتا ہے کہ ہم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور الزام بھی ہم پر ہی آ جاتا ہے۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے پر پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے پر رشتے مرجھا جاتے ہیں۔ عبادتیں اور تقدس اپنی جگہ، مگر کسی کا دل دکھا کر جنت نہیں ملتی۔ تربیت نے ہمیں مجبور کیا زندگی کے ہر موڑ پر، ورنہ کچھ لوگ عزت کے نہیں بلکہ لعنت کے قابل تھے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل کو میرے حق میں کیا فیصلہ ہے، لیکن مجھے اللہ پر یقین ہے وہ مجھے جو بھی عطا کرے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ ٹوٹا ہوا پھول خوشبو دے جاتا ہے، گزرا ہوا پل یادیں دے جاتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی پیار میں زندگی تو کوئی زندگی میں پیار دے جاتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم عورت سے چاہے جتنی مرضی محبت کر لو، جس دن اسے تم سے کوئی بہتر ملے گا وہ تمہیں چھوڑ دے گی؟ جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ آپ کا کردار جتنا بھی صاف ہو، لوگ وہی سوچیں گے جو ان کے گھر میں ہوتا ہے۔ دل کسی سے تب ہی لگانا جب دلوں کو پڑھنا سیکھ لو۔ ہر ایک چہرے کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ گورے رنگ پہ اتنا غرور اچھا نہیں غالب، میں نے دودھ سے زیادہ چائے کے دیوانے دیکھے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ سب کچھ نہیں ملتا زندگی میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ کردار میں تھوڑی سی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ وقت بہت گہرے زخم دیتا ہے، شاید اس لیے گھڑی میں پھول نہیں
بلکہ سوئیاں ہوتی ہیں۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح مدینہ شریف کے لیے سفر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ حضرت علی نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کا چہرہ کو مت دیکھو، بلکہ اس کی اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا لباس ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ساری دنیا کے لوگ، سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی کو خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت میں ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیشہ ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے، پہلی بار جب اس کی ماں مرتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ سالی اور بھابھی سے مذاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ بلکہ دیور، جیٹھ، بہنوئی اور وہ نامحرم رشتہ دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردے کا حکم ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں درست ثابت کر سکیں۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو، اور جہاں اہمیت نہ ہو
وہاں بیٹھے نہ رہو۔ کم ظرف لوگوں کی جتنی مرضی عزت کر لو، جتنا مرضی خیال کر لو، کم ظرف لوگ آخر کار اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات کا سامنا انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ ہار مان لینا کمزوری کی نشانی ہے۔ ہمیشہ کوشش جاری رکھیں، کیونکہ کامیابی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو شکست سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، اور ہر رات کے بعد ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف سیکنڈ لگتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں رہتے بھی ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بن جاتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تو اسے تنگ نہ کریں، پھر مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ ہم برے تھے، برے ہیں، اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، اور ہوتے کچھ ہیں۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا، مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کسی سے بولا ہوا جھوٹ۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیومو پڑھو، خوشی میں یا رحیمو پڑھو۔ زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے، اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ حضرت علی نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں، اور دعاؤں میں۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی، میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے۔ بڑا طویل صدمہ تھا تیرے مختصر دھوکے کا۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ جو شخص اپنے باپ سے محبت کرتا ہو، خدا اس کے دل پہ اپنی محبت بطور تحفہ نازل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ ایک مسجد کی دیوار پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں اب تک نہیں تھکی۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔
शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, तो आप रहमान के बंदे होकर हौसला क्यों छोड़ देते हैं? मांगते रहें कि वो रहीम है। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम ये समझ ही न पाएं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए कि आप में कुछ खास है और सामने वाला हसद का शिकार है। जब दूसरे का वक्त आपके वक्त से कीमती हो जाए तो अपने वक्त की खुद ही कदर किया करो। कुछ जख्म इंसान के कभी भी नहीं भरते, बस इंसान उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने आमाल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। नेकियों और दुआओं को फना नहीं, ये हमारी नस्लों तक साथ चलती हैं और इन्हें अपनी हिफाजत में लिए रखती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी सेहत, उम्र, ईमान और इज़्ज़त और एहतराम में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। पीपल के पत्तों जैसे ना बनो जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं, बल्कि मेहंदी के पत्तों जैसे बनो जो खुद को पिसवा कर भी दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। जानते हो कि सब्र क्या है? जब किसी को किसी की सख्त बातें याद आएं तो वो भीगी आंखों को अपने हाथों की हथेलियों से सख्ती से रगड़कर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा दे कि मेरा रब मेरी इस तकलीफ़ का मुझे बेहतरीन अजर अता फरमाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह इन्हीं के हाथ तुम्हारा रिस्क भेजता हूँ। सुभान अल्लाह। चीज़ें कहाँ खूबसूरत होती हैं, खूबसूरत तो लम्हे, यादें और कुछ लोग होते हैं। दिल खुश हो तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि परेशान सोचें दिल की खुशी को तबाह कर देती हैं। जब तक किसी के सामने आँख के आंसू, पलकों की दहलीज और अल्फाज लबों की दहलीज पार नहीं करते, इज़्ज़त नफ्स और भरम सलामत रहता है। क्योंकि ये दोनों खोने के बाद इंसान सांस तो लेता है मगर जी नहीं पाता। जब एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो दूसरा खुल जाता है। जब दूसरा बंद होता है तो तीसरा, और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह के फजल का दरवाज़ा खुलता है जो कभी बंद नहीं होता। हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिस्क कम कर सकता है। दुआ गमों के कफल ज़दा महल में आस की अकलौती खिड़की होती है। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ की कदर करता है वो कभी भी बदनसीब नहीं होता। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। जब कोई ना समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखें, बाज़ ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो चुके होते हैं, हमें उसका इदराक नहीं होता। अगर आप अपने हालात से खुश नहीं हैं तो जगह बदलिए, अमल बदलें और सोच बदलें, तो हालात खुद बदल जाएंगे। क्योंकि आप कोई दरख्त नहीं जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। हालात से खुश नहीं तो सोच बदलिए। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर इसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बेटी और दरख्त दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है।
لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ خاموش دعا، جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھا لینا، کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ۔